نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب یہ نطفہ ہے، اے رب یہ مضغہ ہے، اے رب یہ علقہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے رب یہ مرد ہے یا اے رب یہ عورت ہے، اے رب یہ بد ہے یا نیک، اس کی روزی کیا ہے اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اس کے مطابق ماں کے پیٹ میں ہی سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3333۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ فرشتہ صرف نگران ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ہی سب کچھ لکھتا ہے۔ حدیث، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گا جسے دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا گیا ہوگا، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ شخص کہے گا، جی ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب تو دنیا میں آیا تو اس شرک کا عمل اختیار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3334۔ انسان پر جب تکلیف پڑتی ہے تو ہر چیز دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور جب خوشحال ہوتا ہے تکبر میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس حدیث سے توحید کی عظمت اور شرک کا بڑا ظلم ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی دولت بھی آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے گناہ سے بچائے، آمین۔ حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا، کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، اور یہی مفہوم اللہ جل ذکرہ کے اس ارشاد کا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3339۔ یہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کے ہیں کہ تمہیں ایک انصاف کرنے والی اور گواہی دینے والی امت بنایا گیا۔